بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اعجاز نثار صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ایسی محفل لگا لیتے ہیں، اور جب بھی میں ادھر لاہور آتا ہوں تو مجھے موقع ملتا ہے کہ اپنے میں بھی کوئی بات چیت آپ سے کر سکوں۔ نہ تو میں کوئی انٹلیکچوئل ہوں، نہ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور جو بھی میں نے اپنی 40 سالہ عسکری زندگی میں اور دوسری زندگی میں جو سیکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جتنا بھی میں کوشش کروں کہ آگے پاس کروں نئی جنریشن۔ اور خاص طور پہ میں آئی ایم آنرڈ، آج کے جو چیف گیسٹ ہیں کرنل رضا غازی، میں ان کو کہتا ہوں یہ وہ شخص ہیں، یہ میجر تھے سوئی بلوچستان میں، اور ہمیں رپورٹ ملی کہ تخریب کاروں نے ڈیرہ بگٹی شہر کی بجلی کے جو کھمبوں کو اڑا دیا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ خطرے والی بات ہے، ہم اس کو آرام سے کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں سر، سارا ڈیرہ بگٹی جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، وہاں لوگ رہ رہے ہیں، اتنی پاپولیشن ہے۔ تو یہ گئے، خطرے کے باوجود لیڈ کر کے گئے، کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے، کسی حوالدار کو، کسی سپاہی کو، یہ خود گئے اور دھماکہ ہوا مائن کے اوپر، اور ان کی دونوں ٹانگیں جو کٹ گئیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، جو موقع پہ لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اب ان کو اٹھانے گئے تو انہوں نے کہا پہلے باقی زخمیوں کو اٹھاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے افسوس کیا، انہوں نے کہا سر یہ تو ٹانگیں ہیں، یہ جان بھی اس ملک پہ قربان۔ تو آج کا میرا ان کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے قربانی کا جذبہ چل رہا ہے، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے ایک عام مزدور ہو۔ وہ بھی شہید ہے جو کہ ہمارے لیے کوئلہ نکالتے ہوئے کانوں میں دب جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اور یہ پاکستان ایک قربانی کے جذبے کا نام ہے۔ 23 مارچ کے حوالے سے میں آپ کو نہ یہ پڑھاؤں گا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا اور 23 مارچ کے بارے میں کیا ہے، لیکن میرا آج کا عنوان ہے یوم پاکستان اور ہم، اور اس میں یوم پاکستان کو یوم بھی نکال دوں گا کہ پاکستان اور ہم کیا ہیں، اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو میں نے واٹس ایپ پہ جسٹ تھوڑا سا کہ 23 مارچ کے حوالے سے یہ ایک عام نالج کی آواز اونچی رکھ رہا ہے اس کی۔ پوچھ گئے کہ آپ کو معلوم ہے بیٹے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ 23 مارچ کو مینار پاکستان بنا تھا میرے خیال میں۔ پاکستان بنا؟ جی کہاں بنا تھا؟ یہ ادھر اسلام آباد۔ ہاں جی سر، آپ کو معلوم ہے جو 23 مارچ کا دن ہے یہ پاکستان میں کیوں مناتے ہیں؟ جی اس لیے کہتے ہیں 23 مارچ کو دھماکہ ہوئے تھے۔ کون سے دھماکہ ہوئے؟ جی ہاں۔ آپ کو معلوم ہے جو 23 مارچ کے دن ہے وہ کیوں مناتے ہیں؟ جی معلوم ہے، تحریک دن اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے۔ لوگ شہید ہوئے تھے؟ جی۔ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ کافی تعداد شہید ہوئے تھے۔ کم تعداد تعداد نہیں معلوم نہیں تو بہت 23 مارچ جو ہے کہ اس دن ہمارے اسلام آباد میں پریڈ ہوتی ہے اور راستے بھی بند کیے جاتے ہیں۔ جو 23 مارچ کا دن ہے پتہ ہے کیوں مناتے ہیں؟ 23 مارچ پتہ نہیں، خوشی کا دن ہے پر پتہ نہیں کیوں مناتے ہیں۔ میرے خیال سے موٹر وے کا خطاب ہوا، موٹر وے کا خطاب ہوا میرے خیال سے، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ 23 مارچ میں 17 کو پاکستان قائم ہوا تھا، اس میں ہم لوگوں کو سب کو 23 مارچ منانا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان اس چیز میں قائم ہے کہ پاکستان میں خوشی ہے کہ 23 مارچ ہونی چاہیے۔ 23 مارچ کے دن پاکستان منایا جاتا ہے، معلوم ہے کیوں منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ کو میاں صاحب نے میرا میں اپنی ملاقات کیے تھے۔ سر 23 مارچ کا دن جو ہم مناتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ کیریئر نہیں کر رہے ہیں فائر کر اس لیے ہم وفات کا چہرہ جی جی جی۔ آپ کو معلوم ہے 23 مارچ کا دن ہم ہر سال مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ آزادی کا دن ہوتا ہے اس لیے مناتے ہیں۔ آزادی کا دن اس لیے مناتے ہیں؟ ہاں۔ اور اور بھی وجوہات ہوگی۔ کون سی؟ آزادی کا دن بند کر اس کے علاوہ بھی پریڈ ہوتی ہے۔ یہ مقصد آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے 23 مارچ کے حوالے سے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ ابھی آگاہی کیا یہ میرا یا آپ کا فرض نہیں ہے، یہ ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے
ہمارے میڈیا کا ذمہ داری ہے، ہماری قوم کی ذمہ داری ہے، یہ جو مقتدر حلقے ہیں، دوز پار سینٹرز، پار کوریڈورز، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ لیکن ایک اور اس میں بات ہے کہ ہم اپنی ثقافت سے، ہم اپنی آئیڈیالوجی سے، ہم اپنے پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دور اس وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کی ایک تو ہم خود ذمہ دار ہیں، اور دوسرا آپ یہ جان لیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ جو دنیا کا ایک نظام ہے اس میں یہ کھٹکتا ہے۔ وہ کس لیے کھٹکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ If we were Christians, had we been Hindus, had we been Jains or anybody, ہمیں اتنا نہ ہوتا۔ ہماری مسلم آئیڈینٹی جو ہے جب سے 1400 سال سے یہ جو پار سینٹرز ہیں ان کے یہ ذہن میں کھٹکتا ہے۔ تو دس از ون ریزن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے تو نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، ہمارے دشمنوں نے، امریکہ نے تو نہیں کہا کہ آپ کرپشن کرو یا نہ کرو، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم ٹھیکوں میں ملاوٹ کریں، فوڈ میں ملاوٹ کریں۔ یہ کچھ ہمارا اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن کو اس کے 23 مارچ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ دوں گا اور پھر میں آگے اس پہ بات چیت کروں گا۔ 23 مارچ کو کیا ہوا کہ دیکھیے، پاکستان کا نام جو تھا، یہ قائد اعظم دل برداشتہ ہو کے تو وہ لنڈن چلے گئے۔ ہی واز این ایمیننٹ بیرسٹر، ان کی وہاں پریکٹس تھی، ان کو انگریز ہائر کرتے تھے، انگریز کمپنیاں، اور جن کی بھی لٹیگیشن تھی تو کالونیز کی ود برٹش راج، برٹش گورنمنٹ، یہ ان کو ہائر کرتے تھے۔ وہ تو عیش و عیش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ ان کو علامہ اقبال نے انہوں نے جب خطبہ الہ آباد دیا، خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے کانسیپٹ دیا کہ ہماری ثقافت اور ہماری اکانومی، ہماری معاشی چیزیں اور معاشرتی چیزیں باقی ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک جیوگرافیکل اینٹی ہونی چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ کس صورت میں آیا؟ وہ خطبہ الہ آباد کی صورت میں آیا۔ پھر علامہ اقبال نے لیٹرز لکھے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ جناح یو مسٹ کم بیک ٹو پاکستان، بیک ٹو انڈین مسلم نیڈ یو، مسلمز ان انڈیا نیڈ یو، کم، دے نیڈ لیڈرشپ۔ اور قائد اعظم ڈیسائیڈڈ ٹو کم بیک، آ کے وہی انسان جو ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل سسٹم، he could read the mind of Hindus, he could read the mind of Congress, and then he became the greatest champion of Pakistan, a separate geographical entity. مسلم لیگ کا، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی 23 مارچ، مسلم لیگ کا اینول سیشن، جنرل سیشن ہوا لاہور میں 22 سے لے کے 24 تاریخ مارچ کو، 22 سے 24۔ جب یہ ہو گیا تو اس میں ایک حادثہ ہوا جس میں بہت سے یہ جو رضاکار تھے، احراری، اس میں یہ خاکسار تحریک، خاکسار جو تھے، یہ بہت سارے شہید اور زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ نہ کریں، قائد اعظم نے کہا دس از دا ٹائم۔ اور دیکھیے لیڈر کیا ہوتا ہے، قائد اعظم لاہور آتے ہیں اور سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ ان خاکساروں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ Look at leaders build bridges. Leaders don't destroy bridges. Leaders دیکھیں خاکساروں کی اور قائد اعظم کی سوچ میں سیاسی فرق تھا، لیکن he went there۔ 22 تاریخ کو قائد اعظم نے منٹو پارک، جس کو تب کہتے تھے، وہاں انہوں نے اسپیچ کی، سٹارٹ اردو میں کیا اور 2 گھنٹے تک وہ انگلش میں تقریر کرتے رہے۔ دیر واز پن ڈراپ سائلنس۔ لک ایٹ دی فیتھ آف پیپل ان قائد اعظم، کہ وہ بات کر رہے تھے اور لوگ چپ کر کے سن رہے تھے، میسمرائزڈ۔ انہوں نے پورا لے ڈاؤن کیا کہ واٹ ول
کہ پاکستان کے ریزولوشن کا پریامبل آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی. ٹو نیشن تھیوری کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن از دی پاکستان ریزولوشن. 23 تاریخ کو AK فضل الحق شیر بنگال نے وہ قرارداد پیش کی. اس کے 5 پیراگرافز تھے اور انہیں اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ایسٹ میں اور نارتھ ویسٹ میں مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹس بنیں گی اور ان کی کنفیڈریشن کی شکل دی گئی. بٹ دیٹ واز ایمبریونک کائنڈ آف اے کانسیپٹ وچ واز گیون, جو کہ بعد میں یہ 1 سال بعد اس کی پاکستان کی ڈیمانڈ کی شکل میں آ گیا. 23 مارچ کو یہ ریزولوشن پیش ہوا اور 24 مارچ کو یہ ریزولوشن جو ہے یہ پرپوز ریزولوشن یہ پاس ہوا. تو یہ 23 مارچ بیچ میں آتا ہے, 22 سے 24 تک. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 23 مارچ کا ریزولوشن تھا, اس سے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد جو ہے وہ پڑ گئی تھی اور اٹ ٹک 7 ایئرس اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یہ پاکستان آزاد ہوا. ابھی جب میں نے آپ کو کہا کہ ٹو نیشن تھیوری کی جو ہے یہ پاکستان کی بنیاد ہے, اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اور ایک تو میں کسی کو کبھی غدار نہیں کہتا, میں نے یہ لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. وی آل آر پیٹریوٹک پاکستان, کسی کو مت کہیں. دیکھیں میں نے کبھی ویڈیو آپ کو بعد میں دکھاؤں گا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں. ٹو نیشن تھیوری کو پروفیسر ہود بوائے نے اس کو کنٹروورشل کیا. آئی گیو دا ریبٹل, لیکن میں نے ان کو ہی از اے بیٹر پاکستانی دین می. ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے. تو لوگوں کو آپ مارجنلائز مت کریں کہ تم غدار ہو, تم فلاں ہو. وی آل آر ون, وی مے بی ہیونگ اے ڈائیورسفیکیشن آف ویوز. Therefore, the moral of the story is کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے یہ ہماری ایک پاکستان کی بنیاد ہے. ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ ٹو نیشن تھیوری یہ ہے کہ بڑی آسان ہے کہ یونائٹڈ انڈیا میں ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. دیکھیے, look at the vision of our forefathers, look at the vision of Quaid Azam, look at the vision of Allama Iqbal, look at the vision of Liaquat Ali Khan, Abdur Rab Nishtar, and so many leaders that they foresaw and what is happening in India. مجھے غلام نبی آزاد ایک لیڈر ہیں, شاید ان کو میری بات یہ جب لائیو پہنچ جائے, انہوں نے کہا, ایک میں سن رہا تھا جب ان کا ٹینیور ختم ہوا راجیہ سبھا میں, انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھتا ہوں مسلمان, میں گیا نہیں ہوں وہاں, انہوں نے کہا, آئی ایم کوٹنگ, لیکن میں جب وہاں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں. میں ان کو کہتا ہوں آپ جا کے بامبے میں غلام نبی آزاد ایک گھر پوش لوکیلٹی میں دیکھ کے لگائیں, آپ خرید دیں, میں آپ کا قائل ہو جاؤں گا. یو کین ناٹ بائی اے پراپرٹی ان اے ڈیسنٹ سوسائٹی بینگ اے مسلم. اور ایک میں آپ کو آرٹیکل دکھاتا ہوں, وہ ایک اور ویڈیو ہے چھوٹی سی, آپ کو واٹ از دی کنڈیشن آف مسلم ناؤ. اس کا نیکسٹ والا ویڈیو, یہ والا, یہ سنیے گا, 3 والی 3 ایک آخری سوال میرا یہ, اگر فیوچر میں کوئی باہر سے گزر جائے, اگر سچ میں سے جینوئنلی پیاس لگی ہے, کیا وہ پانی پینے اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا, مسلمان نہیں آ سکتا بھائی. بورڈ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا بڑا لگا, مسلمانوں کے سوا عیسائی آ سکتا ہے, جین آ سکتا ہے, یہودی آ سکتا ہے, بودھ آ سکتا ہے, سب کو بلاتے ہیں یہاں پہ. آپ یہ دیکھ لو, ہمارے یہاں سرو دھرم سمیلن ہوا ہے. مسلمان نہیں چاہیے بھائی, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, مسلمان نہیں چاہیے بھائی. دیکھ, وہاں جب مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے, مسلمز آر سیکنڈ ریٹ سٹیزنز. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جینیٹرز جو ہیں, سویپرز, وہ مسلمان ہیں انڈیا میں آج. یہ, اور میں ابھی آتا ہوں کہ ہم پاکستان پہ ہم فیتھ نہیں ہے. سو ٹو نیشن تھیوری واز دی بیسز. اور ابھی جب ہم ٹو نیشن تھیوری کو کنٹروورشل کرتے ہیں کہ جی ٹو نیشن تھیوری کیا ہے, بھائی ٹو نیشن تھیوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرسچن یا نان مسلم یا ہندو یا سکھ یا کوئی اور طبقہ نہیں رہ سکتا. اٹ از ایوری باڈی از پاکستان.
قائد اعظم نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز اینڈ ٹو یور گردواراز اینڈ ٹو پلیسز آف ورشپ. سو دیئرفور ٹو نیشن تھیوری کا صرف مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان یونائٹڈ انڈیا میں نہیں رہ سکتے کہ اکٹھے. ابھی اور یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ ان انڈیا ود دا مسلمس. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ لوگ کہتے ہیں 1971 کے ٹو نیشن تھیوری کسی نے کہا, پیپل کوٹ اندرا گاندھی بٹ آئی ہیو ریسرچ آن اٹ, شی ڈڈنٹ سے, somebody said کہ we have buried two nation theory in the Bay of Bengal. ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا. آپ کو پتہ ہے کہ بنگال جب یونائٹڈ بنگال تھا تو مغربی بنگال واز ہندو ڈومیننٹ, کیلکٹا واز بیس آف پاور, اور دوسرا مشرقی بنگال. اور جب اس کی ایڈمنسٹریٹو, بہت بڑا بنگال تھا, تو انگریزوں نے اس کو دو حصے کر دیے, ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال. جب ایسٹ بنگال آزاد ہوا تو ڈھاکہ اسٹارٹیڈ ٹو بیکم دی سینٹر آف پاور. ان کو پتہ لگا کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ تو ہندو جومندار اور ہندو بزنس مین, ہندو بنیا زیادتی کر رہا تھا. تو ان میں وہ جرمز آف انڈیپینڈنٹ ٹو نیشن تھیوری واز became alive in the hearts of Bengalis. لیکن جب یہ پاور سینٹر کمزور ہو گیا کیلکٹا, ہندوز نے ایجیٹیشن کی اور پھر وہ اینل کیا یہ یو کے گورنمنٹ کی لنڈن سے, اور پھر بنگال اکٹھا ہو گیا. لیکن ٹو نیشن تھیوری, مسلم لیگ واز بورن ان ڈھاکہ, اور اگین دیٹ واز ریوائوڈ, اینڈ بیکاز آف پاکستان موومنٹ ایسٹ پاکستان came into being, اور وہ دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہسٹری بیکاز, اور ایسٹ پاکستان ہاں 71 ہوا, اٹ واز ڈیبیکل. ہماری غلطیاں ہیں, اٹراسٹیز ہوئیں, دونوں طرف سے ہوئیں, ہماری غلطیاں تھیں, سیاسی فوجی غلطیاں تھیں. لیکن ٹو نیشن تھیوری ختم ہو جاتی اگر بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ضم ہو جاتا مغربی بنگال میں, اور وہ انڈیا کا حصہ بن جاتا. وہ نہیں بنا. اٹ از اے سیپریٹ اینٹی. آپ اس کو ایسٹ پاکستان کہیں یا آپ اس کو بنگلہ دیش کہیں. اٹ از دی مینیفیسٹیشن اینڈ پروف آف دیٹ ٹو نیشن تھیوری از دا بیسس آف سیپریٹ ہوم لینڈز فار مسلمس ان دا سب کانٹیننٹ. یہ تو ایک اور چیزیں سمجھنی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم 23 مارچ ہو گیا, 14 اگست آ گیا, پاکستان بن گیا. ایک تو ہم پاکستان کے بارے میں وی آر ناٹ کانفیڈنٹ. اب میں کچھ کڑوی باتیں کروں گا, ذرا سہ لیجیے گا. ہم اپنے گرینڈ چلڈرن پیدا کرتے ہیں کینیڈا میں جا کے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی ایجوکیشن کی آسانی. نو, یو ڈونٹ ہیو فیتھ ان پاکستان. واٹ ہیز پاکستان گیون یو؟ آپ ذرا اپنے والد صاحب اور اپنے دادا کی ذرا دیکھیے گا کہ ان کے پاس کیا تھا. بارنگ اسائڈ دا فیوڈل لارڈز اینڈ آل, جو کہ ان کو کرسی نہیں ملتی تھی. یہ جو لارڈ وارڈز تھے نا, چھوٹے موٹے ذمہ دار, یہ ان کو کرسی نہیں ملتی تھی عدالت میں ڈپٹی کمشنر کی. یہ سردار صاحبان اس کی پوری ڈولی اٹھا کے پھرتے تھے. میں نام نہیں لیتا کون کو کس کے آبا و اجداد. پاکستان ہیز گیون یو دس ڈگنیٹی, دس منی, دس ویلتھ. اور ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا کیا بنے گا. مجھے ایک حضرت ملنے آئے اور کہتے ہیں ناؤ لک, ہی واز اے بلینئر. کہتے جی پاکستان کا کیا بنے گا. میں نے کہا آپ جو بن گئے ہیں پاکستان کی وجہ سے بنے. سو وی نیڈ ٹو ہیو فیتھ اباؤٹ آور اون کنٹری. ہم پاکستان کو, اور ہمارے میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو پریمبل میں, پازیٹیو تھنکنگ. ہم پہلی جو نشان ہے, پہلی نشانی ایک ملک قوم کی تباہی کی, اس میں ہیروز ختم ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا بچوں کا ہیرو ہے رونالڈو. میرے بچوں کو, میرے بچے, میرے گرینڈ چلڈرن, آپ کے گرینڈ چلڈرن, they will know about the history of American Civil War and they don't know what happened on 23rd March and 14th August. It is a shame. اور پوچھیں کہ جی 23 مارچ کو کیا ہوا, 14 اگست کو, they don't know. ابھی ایک
میرا تعلق فوج سے ہے 40 سال. یہ بتایا کہ آپ مجھے فوج سے تو میں علیحدہ ہو گیا لیکن میرے سے اندر سے فوج کون نکالے گا. اور ایک تو یہ بھول جائیے کہ پاکستان میں کسی کی اجارہ داری ہے. یہ فوج بھی آپ کی ہے, بیوروکریسی بھی آپ کی ہے, یہ بزنس بھی آپ کے, بزنس مین بھی ہمارے ہیں, یہ بیوروکریٹ بھی, سب ہم ایک ہیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو شو یور ڈومیسائل, گو اینڈ بائی پراپرٹی اینی ویئر ان پاکستان. جہاں جائیں آپ کو سرور کے جی پیسے پراپرٹی لینی ہے, لا جی شناختی کارڈ دیں, لیں آپ. کوئی آپ کو نہیں کہے گا آپ کالے ہیں, گورے ہیں, بلوچی ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں. پاکستان سب کا پاکستان. تو پاکستان کے اوپر جو ہمارا فیتھ ہے, پاکستان کے اوپر, وہ فیتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. باقی ابھی بات مجھ سے اعجاز نثار صاحب کر رہے تھے کہ دیکھیں کچھ آپ مرندہ شوق نہیں ہے نا, کچھ ہم رسپانسبل ہیں اور کچھ 5th جنریشن وارفیئر ہمیں ابھی قابو کر رہی ہے. ہمارے بچوں کی انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے, انڈاکٹرینیشن ہو رہی ہے. میں نے بتایا کہ they would know about the history of civil war, they would know about anything in the world, but they don't know about Pakistan, the heroes of Pakistan. Everybody is a big hero. آپ کا بابر اعظم جو ہے اتنا بیچارہ اچھا کرکٹ کھیلتا ہے, ورلڈ کلاس کرکٹ کھیلتا ہے, اور تصویریں سچن ٹنڈولکر کی لگائی ہوئی ہیں. آپ کا قصور ہے, ماں باپ کا قصور ہے, دادا دادی نانا نانی کا قصور ہے. ہم نے وہ پاکستان ان کے دل میں نہیں ڈالا جو پاکستان ہمیں ہمارے دل میں محبت ڈالی تھی ہمارے ماں باپ. سو وی نیڈ این انٹروسپیکشن. ابھی میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. دو چیزیں, جب بھی 17 دسمبر 1971 آتا ہے, دیکھیں نیگیٹو سوچ کیا ہوتی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا میں کسی کو غدار نہیں کہتا. ایوری باڈی از مور پیٹریوٹک اینڈ پاکستانی دین یو. مت کہا کریں, ڈونٹ سیگریگیٹ پیپل. لیڈرز build bridges. Leaders don't isolate and polarize the society. ہمیں برجز بنانے ہیں, ہمیں قریب لانا ہے ایک دوسرے کو. ہر ایک کے متنازع خیالات ہوتے ہیں, کچھ زیادہ بول جاتے ہیں, کچھ کم بولتے ہیں. ابھی 17 دسمبر کو کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ہی ادارے, ہمارے ہی وہ جو پبلیکیشنز ہیں اس پہ فرنٹ پیج پہ سرنڈر کی تصویر لگا دی جاتی ہے, اور فوج کو وہ یاد کرایا جاتا ہے دیکھو آپ نے سرنڈر کیا تھا, اور قوم نے سرنڈر کیا تھا. میں ابھی آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جائیے, سرنڈر, یہ جو ہندوستان ہے اس پہ ہمیشہ حملہ آور ہوتے تھے, تو پانی پت کے بعد سرنڈر ہی ہوتا تھا. وہ تو نہیں دکھاتے کہ سرنڈر کیسے کرتے, ہم اپنی تصویر لگا دیتے. جاپان نے سرنڈر کیا, پوری قوم نے سرنڈر کیا. آپ ایک تصویر دکھا دیں کہ کبھی وہ چھاپے. امریکہ کبھی کبھی چھاپ دیتا ہے, وہ جو مزوری وہ شپ کے اوپر جب سرنڈر ہوا وہ نہیں دکھاتے. ہم کیوں دکھاتے ہیں؟ امریکن ویتنام سے دم دبا کے بھاگے, کیا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کمپلیٹ برٹش گیریزن سرنڈرڈ ان سنگاپور, کیا وہ اس کو؟ جرمنی, ٹوٹل جرمنی سرنڈرڈ, وہ نہیں دکھاتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں. خدا را یہ سوچئے یہ فوج کی بھی آپ کی ہے. وی آر آرمی از ناٹ اے آرمی آف زار آف رشیا کہ ایرسٹوکریٹک کلاس کے لوگ ہیں. دے آر فرام یو. کوئی اکاؤنٹنٹ کا بیٹا ہے, کوئی سپاہی کا بیٹا ہے, کوئی جنرل کا بیٹا ہے, کوئی انجینئر کا بیٹا ہے, کوئی بزنس مین کا بیٹا ہے, کوئی چھوٹے کاشتکار کا بیٹا ہے. یہی فوجی افسر میرٹ پہ بنتے ہیں, میرٹ ڈریون سسٹم ہے. تو یہ تھوڑا سا ہماری پازیٹیو سوچ آنی چاہیے. ایک اور چیز, لمز نے اور قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, یا مجھے شاید نام بھول رہا ہے, ان دونوں نے ایک ورک شاپ کر رہے ہیں, ایٹراسٹیز کمیٹڈ بائی پاکستان آرمی اگینسٹ بنگلہ دیشیز. سول وارز آر آلویز بلڈی, اس میں خون خرابہ ہوتا ہے, کوئی بھی لیجیے, لیکن اس کو اس طریقے سے ان انوائرمنٹ میں, جب کہ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ فوج کو علیحدہ کرو, سوسائٹی کو علیحدہ کرو, بلوچ کو علیحدہ کرو, پنجابی کو علیحدہ کرو, اس کو علیحدہ کرو. آپ ٹائمنگز دیکھیں, آپ کی ینگر جنریشن, آپ کا جو مستقبل ہے, ان کو پولیوٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ.
ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم دیکھیں پاکستان کی ایک سرزمین ہے, ایک پاکستان ادھر ہے اور ایک پاکستان ادھر ہے. تو یہ ادھر اور ادھر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ایٹراسٹیز آپ, اور اچھا پھر وہ کہتے ہیں اس میں سے لیفٹسٹ ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم انسپریشن لیتے ہیں سوویت یونین سے, لینن سے, کوئی کہتا ہے ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, کوئی یورپ کی بات کرتے ہیں. میں نے ایٹراسٹیز کی کچھ کلپس لی ہیں. میں ابھی بعد میں کہوں کس ملک نے ایٹراسٹیز نہیں کی. ہم ذرا بائیں سے شروع ہو جاتے ہیں, نقشہ سامنے رکھیں, بیچ میں پاکستان, ادھر امریکہ ہے. دے وائپڈ آؤٹ دی انڈیجنس پاپولیشن آف ریڈ انڈینس, اپاچیز. ان پہ انہوں نے پہلا بایولوجیکل حملہ کیا اور ٹائیفائڈ اور بیماریاں پھیلائیں, ان کا میسیکر کیا. تو کیا وہ پھر بھی کہتے ہیں وی ول میک امیریکا گریٹ اگین, اور ہم شرمندہ ہیں کہ جی وہ ہو گیا. انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا. پھر آپ کا یہ جو کالونیز میں کیا کیا, انہوں نے جتنا یورپ کے ممالک میں, جس میں برطانیہ تھا, فرانس تھا, ڈچ تھا, ولندیزی تھے, پرتگیزی تھے, انہوں نے ورسٹ جینوسائڈز کیے پوری دنیا میں. ایک میرے پاس تصویر ہے, میں مجھے ملی نہیں, کہ ایک 8 سال کے بچے کو فرینچ پھانسی لگا رہے ہیں, کہ پھانسی 8 سال کے بچے کو بائبل پڑھ کے کر. اور کیوں؟ کیونکہ اس کے والد نے, اس کی فیملی نے پورا لگان اور وہ جو ذخیرہ تھا جو وہ فوج کے لیے دیتے تھے, اناج, وہ نہیں دیا تھا. انہوں نے جینوسائڈ نہیں کیا. ڈو دے ٹیچ, ڈو دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ, ڈو دے ہولڈ سیمینارز آن دیٹ؟ فار گاڈ سیک آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, جس کی وجہ سے جو اعجاز بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ بھی, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا واٹ از 5th جنریشن وارفیئر. سو تھوڑا سا اس کو, پھر آپ سوویت یونین, آپ کو پتہ ہے سوویت یونین نے جو جارجیا میں اور جتنی جو پیریفیرل اسٹیٹس تھیں ادھر کیا ظلم کیا تھا. اسٹیلن واز اے سمبل آف جینوسائڈ. دے کلڈ پیپل ان ملینز. اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. آپ ہمیں بم پڑ کے جی ہم نے جینوسائڈ کر دیا. اینڈ یو گو ٹو آسٹریلیا, دیکھ لو آبریجنیز کا انہوں نے قتل عام کیا. جینوسائڈ ان ٹرو میننگ, دے کلڈ دیم. بٹ ڈو دے ٹیچ دس تھنگ ان کیا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا دے انہوں نے پکچر لگائی ہے کہ اس نے مارا تھا, اس نے مارا تھا, اس نے مارا تھا. دیر از آلویز اے فلپ سائڈ آف ہسٹری آف اینی نیشن. میری بات یاد رکھیے گا, دیر از اے پازیٹیو سائڈ اینڈ دیر از اے نیگیٹو سائڈ. سو ٹیچ پازیٹیو سائڈ آف ہسٹری آف پاکستان. پازیٹیو سائڈ, وی ہیڈ گریٹ مائسٹروز, میوزک بنانے والے ان ہسٹری, اور ہم نے جی وہ انڈین میوزک دیکھ کے بڑے خوش ہو جاتے. مطلب اگر یہی ہمارے میوزیشنز جو تھے ہمارے, دیکھو وہاں یو نو واٹ از دا ڈفرینس. ہم اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں مراسی, اور وہاں کہتے ہیں مائسٹرو, باخ, بیٹھون, ہسٹری میں ان کا نام ہے. ہم کہتے ہیں مراسی طبلہ نواز. دیٹس وائی دے آر گریٹ نیشنز. سو پاکستان میں بھی بہت سے گوہر نایاب ہیں, پاکستان میں بھی بہت اچھائیاں ہیں. پاکستان از اے گریٹ کنٹری. ہمیں پرابلم ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک غریب آدمی جو ہے نا, غریب آدمی جو کہ 85% پاپولیشن ہے پاکستان کی, لوور مڈل اینڈ پور پیپل, ان کو کوئی پاکستان سے مسئلہ نہیں ہے. یہ جو اچھے اسکولوں میں ہمارے کیا کیا, ان کے دادا صاحب نے خوب مال و دولت کمایا, ان کے والد صاحب نے بھی خوب مال و دولت کمایا, اور پھر اپنی نیکسٹ جنریشن کو بتا رہے ہیں آئی تھنک یو بیٹر, وی ہیو ٹو موو آؤٹ آف دس کنٹری بیکاز دس کنٹری از ناٹ ویل فار اس. شیم. اور میں کہتا ہوں پاکستان میں فیتھ کے لیے ایک چیز دیکھیے, آج کا وقت دیکھیے. ابھی ہم ایئر کنڈیشن گاڑی میں آئے ہیں, ہم ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہیں, ہم نے اچھا سا کافی کا کپ پیا ہے. ابھی جائیں گے اور بہترین, ہم وہ آج کل تو ریسٹورنٹ میں نہیں جاتے, ہم وہ کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو منگاتے ہیں
نہیں وہ ٹیک اوے اور وہ آرڈر جو کرتے ہیں فوڈ پانڈا آرڈر کریں گے اینڈ آل, اور پھر کہیں گے یار پاکستان دا بیڑا پاکستان چنگا نہیں, شیم وی ہیو ایوری تھنگ پاکستان. ایک بات پاکستان نہ بنتا 23 مارچ 14 اگست کے حوالے سے, یو تھنک دیز بزنس مین آف پاکستان could compete the Hindu businessmen? You could not have. خدا کی قسم میں جنرل نہ ہوتا اور آپ اتنے بڑے عہدوں پہ نہ ہوتے جو بیٹھے ہیں. ہم ایک کسی ہندو کی ہم چاری گری کر رہے ہوتے, اس کے چاکر ہوتے, ہم منشز ہوتے. یہ ہمارا سٹیٹس تھا, ہمارے آباء و اجداد کا جو سٹیٹس تھا نا, اکا دکا کوئی بن گیا کوئی آفیسر, باقی سب لو لائن. بہت ہوتا تھا تو ہیڈ ماسٹر لگ جاتے تھے. یہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ بنایا اور پھر کہتے ہیں یو ڈونٹ ہیو فیتھ ان پاکستان. گرینڈ چلڈرن جا کے باہر پیدا کریں گے, مال بنا کے باہر دولت کمائیں گے, گھومنے باہر جائیں گے. یو گو اینڈ سی یور کنٹری. اوف مائی گاڈ, گو ٹو اسکردو, ٹیک اے فلائٹ, گو ٹو شگر, گو ٹو ہنزا گلگت, گو ٹو پسوکون. اٹس بیٹر دین, اٹس سو سچ اے ونڈرفل پلیس اینڈ اٹ ول کاسٹ یو فریکشن. لو پاکستان. پاکستان از یورز. ہیو فیتھ ان پاکستان. اور میری آپ سے صرف ایک التجا ہے کہ یہ پاکستانیت جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے اندر ڈالی تھی, یہ جو پاکستان مائنڈ میں ہے اور جو پاکستان ہارٹ میں ہے, یہ اپنی نئی جنریشن میں ٹرانسفر کریں. دس از یور آنرس رسپانسبلٹی. کباتے ہیں کہ جی وہ جی ڈاکہ پڑ گیا. آپ ایسا کریں جب کہ ڈاکہ پڑتا ہے تو نیو یارک کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیا کریں. وہاں ہر 30 سیکنڈ بعد مگنگ ہوتی ہے, ہر 1.5 منٹ بعد وہاں جو ہے نا وہاں چوری کی واردات ہوتی ہے. اور وہاں پتہ نہیں آئی ایم فارگیٹنگ دا اسٹیٹسٹکس کتنے لوگوں کا ریپ ہوتا ہے, بچیوں کا, عورتوں کا. پاکستان ہمیں برا لگتا ہے. اور ایک اور چیز جو, سوری میں اب ٹائم لے رہا ہوں, یہ مجھے یہیں گفتگو پہلے ہو رہی تھی, کسی نے کہا فوج. دیکھیے فوج تو ہر ملک میں ہوتی ہے, اگر آپ کی نہیں ہوگی تو دشمن کی ہوگی. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ملک ہے, آج فوج نکال دو تو پاکستان کدھر رہے گا. آپ دنیا کا کوئی ملک لے لیں, امریکہ سے فوج لے لیں, اس کے 152 حصے ہوں گے. نیو یارک گئے کبھی؟ جسٹ ٹیک اے واک آن مینہٹن اسٹریٹ, مینہٹن میں واک کریں, you will find a military garrison. You will find military garrison in every state. جب بھی وہاں وہ بجلی گئی وہاں ڈاکے پڑے تو نیشنل گارڈ فوج کو بلایا. ابھی جب ٹرمپ نے وہ جو انسٹیگیٹ کیا تھا تو کون لوگ آئے تھے؟ فوج آئی تھی نا. امریکہ, گریٹ امریکہ, everybody wants to go to America. لوگ وہاں فوج نہیں آئی تھی. یہ فوج آپ کی فوج, یہ سب کچھ آپ کا ہے, یہ عوام کا ہے, یہ آپ کے لیے ہے. باتیں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ. تو یہ یاد رکھیے, آپ کہیں بھی چلے جائیں, یہ فوج جو ہے یہ الٹیمیٹ پاور آف اتھارٹی اینڈ ڈیفینس ہوتی ہے ود دی گورنمنٹ, ود دا اسٹیٹ. اٹ از این اسینشیل. اور اس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پولرائزیشن مت کریں. اور یہ میں تو میں گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں کہ کوئی غدار نہیں ہے, کوئی برا نہیں ہے. آپ پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ پالیٹکس از ناٹ ٹو کریٹ اینیمیٹی, پالیٹکس از ٹو لسن ٹو ادرز اینڈ ڈائلاگ. آپ وہاں دشمنی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں اٹرنلی, اور پھر سارے مال و دولت اشرافیہ لے کے باہر لے گئے ہیں, اور ہمارے غریب کے لیے پھر کہتے ہیں پاکستان دا گیپ بنے گا. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے. پاکستان از اے گریٹ کنٹری and inshallah ta'ala we are going to bounce back, we are going to rise, and we will be one of the greatest nations of the world. Thank you, sir. Thank you very much, sir. یہ جو تالیاں بجائیں گے اس میں مجھے لگ رہا ہے کنجوسی ہے. اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے, اور آپ جیسے جو سپاہی ہیں, جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں,
اللہ ان کو سلامت رکھے اور پاکستان کو نظر بد سے بچائے. پاکستان میں نے سر پچھلے کافی سالوں سے ہماری سی او سمٹس ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سر, ہم کہتے ہیں دو پاکستان ہیں. ایک پاکستان ہے جو صبح کا پاکستان ہے, ایک پاکستان ہے جو شام کا پاکستان ہے. جو صبح کا پاکستان ہے وہ صبح 7 بجے اٹھتا ہے, دفتروں میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, شام 6-7 بجے تک آفس میں کام کرتے ہیں, بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے آج کا ذرا بریک ہے. تو یہ صبح کا پاکستان ہے, اینڈ وی بلڈ دس کنٹری. یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں سر, یہاں نہ کوئی TV42 ہے, نہ کوئی 92 ہے, نہ کوئی 24 چینل بیٹھا ہے. اگر چھوٹا سا سلنڈر پڑ جاتا تو آج 23 کی بڑی مشہور اس وقت ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں کوئی 40 چینلس کے اوپر اس وقت کے جی دھماکہ ہو. اب وہ کیا پتہ چلا کہ سلنڈر پڑا تھا, وہ اتنا سینسٹائز کیا جاتا ہے چھوٹی سی خبر کو کہ وہ پورا ملک میں پینک کریٹ کیا جاتا ہے. دیر از آلسو فارم آف ٹیررزم. تو وہ ایک جو صبح کا پاکستان ہے, یہ وہ سر پاکستان جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ چھٹی والے دن بھی سر, ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں. دوسرا پاکستان سر یہ شام 7 بجے بیٹھ جاتا ہے. یہ 50 چینلز ہیں پاکستان کے اور 50 کے قریب کلاؤنز ہیں. میں تو کلاؤنز بولتا ہوں, اینکرز نہیں کہتا. ٹی وی کے جو کلاؤنز ہیں میڈیا کے ساتھ معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ پروگرام لائیو بھی چل رہا ہمارا. تو یہ کلاؤنز جو ہوتے ہیں یہ کوئی 50 کلاؤنز ہیں, 50 کوئی ہمارے کوئی مختلف 100 کارڈ تھنک ٹینکس ہیں یا پولیٹیشینس ہیں, یا جو بھی آپ ہیں. آپ دیکھیں گے یہ ٹوٹل 100 بندے ہیں. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں 5-10 اوپر نیچے آپ کو 50 چینلوں پہ وہی چہرے نظر آئیں گے اور وہی اینکر نظر آئیں گے, اور ان کی اتنی مایوسی پھیلائیں گے کہ لگتا ہے کہ شام 7 سے لے کے 12 بجے تک جو بھی ٹاک شوز چلتے ہیں کہ اگلے دن کا پاکستان تباہ. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وہ جو نا صبح کے پاکستان کی سر یہ جو کانسیپٹ ہے خودی کا, یہ کیفے کا اور یہ ہمارے سی او کلب کا, وہ یہ ہے کہ ہماری صبح کے پاکستان کی اس شام کے پاکستان کے ساتھ جان بوجھ جو پاکستان کے اندر ڈپریشن کریٹ کر رہے ہیں. ابھی جنرل زبیر حیات صاحب کو ہم نے کوئی 1-2 مہینے پہلے بلایا تھا, جو کہ ہمارے جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے. سر میں نے ان سے ایک سوال کیا, بلکہ سوال یہ آپ سے بھی میں کرنے جا رہا ہوں کہ واٹ از 5th جنریشن وار. انہوں نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا. اس کی ایلیبوریشن سر میں آپ سے چاہوں گا. انہوں نے سوال ہم نے ان سے پوچھا, میں نے کہ سر 5th جنریشن وار کیا ہے. کہتے ہیں جہاز اس کے بڑے ٹیکٹکس ہیں, اس کے بڑے ٹولز ہیں, لیکن جو تو بگیسٹ نمبر 1 جو اس کا سر جو اس کا اٹیک ہے وہ آپ کے سیلف بلیف کے اوپر, لوگوں کے سیلف بلیف کو ڈسٹرائے کر دیں. آپ کو یاد ہے سر, آپ نے جرمنی کی اگزامپل دیا سر. 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اور چرچل جو کہ الائڈ فورسز نے اتنی بمبارڈمنٹ کی جرمنی کے اوپر سر کہ کوئی ایک بلڈنگ بھی سر نہیں بچی سر پوری جرمنی میں. جو برلن میں اس نے لینڈ کیا تو اس نے دیکھا کہ ساری بلڈنگیں تباہ ہو چکی, اور وہ واک کر رہا تھا, سڑک کے اوپر جا رہا تھا, اس سارے حالات کو دیکھ کے تو اس تباہ شدہ اس ملک کا حال دیکھ رہا تھا آفٹر دا وار. تو ایک بچے کچھ کو کہ جرمنس لو فٹ بال, تو ایک بچے کا پاؤں فٹ بال سے لگ گیا, اس چرچل کا اس بچے کے فٹ بال سے لگ گیا, تو وہ بچہ سیدھا ہو گیا. پنجابی میں سمجھ نا, سیدھا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. آگے اپنی جرمن لینگویج کہتا ہے کہ مجھے اپنا دھیرے دو, میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. بچہ بولتا ہے. چرچل نے اس نے ساتھی نے کہا سر یہ بول رہا ہے. اس نے چرچل نے بال پکڑی, بچے کو واپس کی اور معذرت کی, سوری کی. اور چرچل نے اپنی کتاب میں تاریخی جملہ لکھا جرمنس کے بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے اینٹ سینٹ بجا دی اس قوم کی, ہوا برباد کر دی, ایک بلڈنگ نہیں ہم نے ان کی بچی. لیکن دیکھو کہ ہم نے ساری بلڈنگیں تباہ کر دی, لیکن ان کی سیلف رسپیکٹ تباہ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا 10 سال کے اندر یہ قوم ری بلڈ ہو. سر قومیں بلڈنگوں سے نہیں, چیزوں سے نہیں, بلکہ قوم سیلف رسپیکٹ سے بنتی ہے, خودی سے بنتی ہے. تو سر اب یہ اگلا جو سیشن ہے میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں, یہ 3-4 کوشچنس کروں گا, پھر اس کے بعد جو مائک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو کوشچن آنسر آپ کریں. سر میرا کوشچن یہ ہے سر آپ سے, آپ نے کہا کہ لیڈرز برج کیا کہتے ہیں, بلڈ دا برجز. سر ہم دیکھ رہے ہیں جب سے نئی حکومت بنی, تھوڑا سا ایک یہ ہارڈ ٹاک کہہ لیں یا ایک فائر کنورسیشن کہہ لیں, فائر چیٹ کہہ لیں, ہم نے دیکھا ہم نے اتنی امید کے ساتھ 2018 میں ایک نئے پاکستان کے لیے سارے ریکویسٹ کیا کہ نیا پاکستان.
اتنی امید نہیں تھی. اور آپ کو یاد ہوگا آپ سے سوال بھی کیا تھا اجاز اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ہمارے پرائم منسٹر کا, انہوں نے ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی ریز کر دی, یاد ہوگا سر. تو اب وہ ایکسپیکٹیشن سر 3 سال گزر گئے سر. آپ کا یہ جملہ اتنا دل کو لگا کہ لیڈرز بلڈ دا بریجز, سر یہ جملہ کبھی ہمارے اوپر والوں کو, ہمارے پرائم منسٹر کو یا ہماری گورنمنٹ کو نہیں سر, ہمارے ایلیٹ جو رولنگ ایلیٹ ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ لیڈرز بلڈ دا بریجز, سر واٹ از یور ٹیک سر؟ دیکھیے میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تو آیا نہیں ہوں, میں ویسے بتا رہا ہوں, میں پریمبل دے رہا ہوں کہ میں اس پہ بڑا محتاط بات چیت کروں گا. لیکن میں آپ کو, اگر آپ ایکسپریس ٹریبیون کے آرکائیوز میں جائیں تو ایک میں نے لکھا تھا ویلکم پرائم منسٹر, ایک میرا آرٹیکل تھا آپ ایڈ, اس میں یہی لکھا تھا کہ یو ہیو ٹو میک بریجز. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ تھوڑی سی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, دیکھیں ایکسپیکٹیشنز کیوں اوپر گئیں, کیونکہ لوگ اتنے مایوس تھے کہ نجات دہندہ مسیحا سمجھا. تو ایکسپیکٹیشن لیول ناٹ بیکاز آف کوئی بھی ہوتا اس جیسا لیڈر, تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار ہمیں کوئی تو بچائے. دیکھیں آپ دیکھیں, یقین کریں کہ پنجاب میں نا, یہ میں نے پٹھوار میں دیکھا کہ یار یہ انگریز کے اتنے کیوں تھے. کہتے جی یہاں آتے تھے جو خالصے تھے اور وہ ہماری مسجدیں خراب کرتے تھے, ادھر گھوڑے باندھتے تھے, تو دے ور ناٹ لائکڈ. جب برٹش آئے تو دے ور کنسیڈرڈ نجات دہندہ. تو نجات دہندہ سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں. اور دیکھیں مینیفیسٹ جو ہوتا ہے پارٹیز کا ایسے ہی ہوتا ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں. تو ایکسپیکٹیشن لیول زیادہ تھی. دوسرا, اس حکومت نے کرپشن کے اس افیکٹ کہ اس پہ جب ہاؤنڈنگ شروع کی, اس پہ ایکشن سٹارٹ کیا, تو دے ایکسپیکٹڈ کہ ہمیں کوئی اس کو اینا روکے کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے گا. ریلیف نہیں ملا, جس سے پولرائزیشن بڑھتی گئی. اور لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی پولیٹیکل سیگیسٹی آتی جا رہی ہے اور کچھ فینس مینڈنگ ہو رہی ہے, ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری انڈیویجول ایگو بہت ہے, ڈونٹ مکس اٹ وتھ خودی. کلیکٹیو تو ہماری عزت ہے نہیں, تو انڈیویجول لانگ نوز ہماری. بھائی دیکھیں یہ جو اسمبلی ہوتی ہے ڈائلاگ کے لیے ہوتی ہے, بات چیت کے لیے ہوتی ہے, کرٹیسزم کے لیے ہوتی ہے, ناٹ پرسنل بٹ آن پالیسیز. اگر آپ عمران خان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن, میرا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے, تو جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ واٹ از دا رول آف اپوزیشن. شیڈو کیبنٹ کیا ہوتی ہے؟ دیر ہیز ٹو بی اے شیڈو انٹیریئر منسٹر, دیر ہیز ٹو بی اے شیڈو فارن منسٹر, دیر ہیز ٹو بی اے شیڈو فائنینس منسٹر. الٹرنیٹیو پالیسیز لے کے آتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہاں اسمبلی میں جا کے دھکے مکے گالیاں دے کے ایک دوسرے کو آ جاتے ہیں. اٹ از ٹیکس پیئرز منی دے آر ویسٹنگ. سو آپ بلیم ان کے سارے سسٹم کو کریں جو انہوں نے بنا دیا. یس آئی ایگری, دی بک اسٹاپس ود دی گورنمنٹ اینڈ ہیڈ آف دا گورنمنٹ, لیڈر آف دا ہاؤس. تو ان کو تھوڑا ایک پولیٹیکل وزڈم اور سیگیسٹی ہونی چاہیے. دوسری چیز ایک بات, لیکن آپ آج 40 ارب روپیہ میڈیا میں ڈال دیں گورنمنٹ, تو دیکھیں یہ بھی ایسے سہانے سپنے دکھائیں گے, سب کو ٹھیک ہو جائے گا. وائی از میڈیا کنٹینیوسلی دیر, کدھر تھا وہ میگنیفائنگ گلاس ان دا 1 decade لاسٹ ڈیکیڈ آف دی گورنمنٹ ٹو پریویس گورنمنٹس؟ ویئر واز دیٹ میگنیفائنگ گلاس؟ آپ ابھی میگنیفائنگ گلاس لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے 28 تاریخ کو 1917 میں جنوری کو یہ کہا تھا, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. سو دیئر فور آئی تھنک اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی اینڈ ناٹ جسٹ لمپنگ اٹ آن ون پرسن. سر میرا تھینک یو ویری مچ فور دا رپلائی. میرا وہی پوائنٹ تھا, میں بھائی ادھر نہیں جا رہا, میرا اسٹیل ابھی بھی وہی ہے کہ کویشچن جو ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو آواز بن کے اوپر تک جائے, چاہے تھرو سوشل میڈیا جائے. کہ میرا صرف نہ اپوزیشن کی بات تھی, نہ میڈیا کے اوپر کویشچن تھا, سوال تھا کہ کاش 3 سالوں میں پرائم منسٹر فیوچر کی بات کرتے, نہ کہ ماضی کی بات کرتے. ماضی کی بات کرتے تو سائڈ پہ کرتے, کہتے کہ یہ دس از مائی ویژن, یہ میں نے پاکستان کو یہاں لے کے جانا ہے. لیکن پچھلے 3 سال سے ایک ہی نریٹو ہر دنیا کی کانفرنس میں کہ جناب پچھلے برے تھے. بھائی خدا کے لیے ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ وہ بریجز, یہ والا ایک پوائنٹ تھا میرا, باقی ڈیٹیل میں نہیں, میں ادھر اتر نہیں میں آپ کی زبان سے جملہ ہمارے کوئی نکلا وہاں تک جائے کہ پلیز لک انٹو فیوچر رادر دین پاسٹ. نہیں دیکھیں یہ جو گورنمنٹ, میں یہ نہیں چاہتا کہ دیکھیں نا آپ نے کرٹیسزم کیا ہے
because it is my talk, तो let me, نہیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا, ہم بھی ایک عام شہری ہیں, لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو اٹ از, میں نے کہا کلیکٹیو رسپانسبلٹی, اور جو فیوچرسٹک جو ہے اقدام ہو رہے ہیں, یو ہیو ٹو پٹ یور اکانومی ان آرڈر. دیکھیں آئی ایم ایف ہے, بڑے کچھ ہیں, دیر بیرونی طاقتیں ہیں جو آپ کو چاہتی ہیں کہ آپ آئی سی یو میں بیٹھے رہیں. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس کا پہلا جو ہے وہ اکنامک ہٹ مین ہے کہ ان کو آئی سی یو میں لگے رہیں. ایک آدمی آئی سی یو میں ہے, وہ ہر بات مان لیتا ہے. تو اس میں آئی تھنک وی لیو اٹ ہیئر دیٹ یس, لیڈرز مسٹ بلڈ برجز, آر پولرائزیشن ایٹ نیشنل لیول مسٹ اینڈ, وی مسٹ کم ٹوگیدر ود اے رسپانس اگینسٹ دی اینیمیز آف پاکستان. اور سر میرا دوسرا اور آخری کوشچن ہے, دین کوشچنس آئی ول تھرو ٹو دا آڈینس. سر سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اگین اٹ از اگین فرام کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا افیلیشن نہیں ہے. وہ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے, جسٹ 4 years بیک سر, ایک ڈان لیکس ہوا جس کے اندر ایک جو ہمارے جو فارمر پرائم منسٹرس نے کہا کہ وی شوڈ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اس وقت ہمارا جی ڈی پی 5.8 تھا سر, 5.7. یہی بات آفٹر 4 years ہمارے پرسوں کی ایک سیکیورٹی ورک شاپ میں اسلام آباد میں ہمارے چیف آف آرمی صاحب نے کہا وی شوڈ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اب ہمارا جی ڈی پی مائنس میں ہے سر, 1. اکانومی تو ہل گئی, 3.24 بلین کی پاکستان اکانومی ہے جو جی ڈی پی کا, وہ شرنک ہو گئے سر 254 پہ چلا گیا. یعنی کہ 1 بلین کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے قدموں کے لیے لیٹنا پڑتا ہے سر, اور ہمیں 50 بلین اکانومی سے نکال دیا. واٹ ڈو یو سے سر, یہ ہاؤ ٹو پٹ, یہ پچھلا والا جو کہہ رہے تھے وہ غلط تھے یا یہ والے صحیح ہیں, ہو از رائٹ سر؟ دیکھیں میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں, جو میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ اف یو ڈو ایکسیسو بوروئنگ, اتنی ایکسیسو بوروئنگ آپ کریں گے, اور وہ آپ کو ولنگلی دیتے جا رہے تھے, دے ہیڈ اے ٹریپ, دس از ڈیڈ ٹریپ. اور جب دیکھیں رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, ہمارے جو فائنینشیل جو وزرڈز بیٹھے ہوئے تھے, دے شوڈ ہیو فور تھاٹڈ کہ وین یو ڈو ایکسیسو بورنگ اینڈ اینی تھنگ کوڈ گو رانگ, کووڈ آ سکتا ہے, کوئی ریسیشن آ سکتا ہے, تو your strategies were not economically robust. When the GDP was rising, it was that the GDP rise doesn't tell the whole story. You were borrowing excessively at very large rates, high rates. So therefore یہ اکانومسٹ, میں نے بڑے اکانومسٹ سے بات کی اس بارے میں, ڈاکٹر اشفاق ویری ایمیننٹ نسٹ میں ہیں, ان سے میرا ڈائلاگ رہتا ہے, میں ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں. ان کی 2 چیزیں ہیں, ایک تو وی ڈڈ ایکسیسو بورنگ, اور ان سے ان کا میرے پاس ریکارڈڈ ہے, انہوں نے کہا یہ لاسٹ ڈیکیڈ تھا, یہ جو آف پریویس 2 گورنمنٹس 5 years اینڈ دین 5 years, لاسٹ ڈیکیڈ. اس میں ان کے اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے پاس. آئی ایم کوٹنگ ڈاکٹر اشفاق فرام نسٹ ہو از اے وزرڈ. اور دوسرا بات کہ ناؤ یو آر ان ڈیٹ ٹریپ, آئی ایم ایف از اے ہٹ مین, اکنامک ہٹ مین. اور آپ دیکھیں ان کی کنڈیشنالٹیز سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں, اور وہ کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دی گورنمنٹ از ناٹ بجنگ آن ادر میٹرس, ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوتا ہے. سو دیئر فور دا بیسٹ وڈ بی ٹو ٹاک ٹو این اکانومسٹ اباؤٹ اٹ, بٹ دس واز مائی ویری humble kind of a take on Sir, this. thank you very much. اپنا نام بتائیے گا اور اوپینین بعد میں شیئر کریں گے ہم چائے پہ. صرف کوشچن, شارٹ کوشچن. جی عطا صاحب, آپ جیسے بڑے سر کے کوشچن سے میں پہلے ڈیفینسو پہ چلا جاتا ہوں. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, 1 یا 2 منٹ ہیں؟ نہیں سر بولے آپ, بسم اللہ بسم اللہ. 2 منٹ ہیں سر, آپ نے پہلے نہیں دینی, کوشچن ہے سر, کوشچن کرنا, اوپینین ابھی بعد میں چیک کریں. جی سر, اینی کوشچن؟ جی جی سر. کیوں اینڈ اے ہے بیسیکلی نا سر. 2013-14 میں جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت لوڈ شیڈنگ بہت چل رہی تھی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی تھی کہ لائٹ کم ہی آ رہی تھی اور لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی تھی. اور جب نیو گورنمنٹ آئی تو نواز شریف کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ کم آ رہی ہے, پیٹرول سستا ہونا شروع ہو گیا اور اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو جانا شروع ہو گئے. تو اب 2018 کی حکومت اور پھر اس حکومت کو پورا نہیں کر دیا گیا, دوسری عدالت میں فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کرتی ہے کہ ادارے, اب انڈیا کی گورنمنٹ اداروں کو کیسے مضبوط بنائے کہ ادارے ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دینا شروع ہو گیا ہے.
तो ये इदारे कैसे मजबूत करेंगे? जी बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने कहा ना ये पोलराइजेशन बंद होनी चाहिए। ये अदारे भी हमारे हैं, फौज भी, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, सब पाकिस्तान है। दे हैव टू डेवलप हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टुगेदर। बट एक बात मैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बताऊंगा, डीप स्टेट एक कॉन्सेप्ट है। डीप स्टेट, आप उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें या डीप स्टेट कह लें, इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ नॉट विजिबल। ये ट्रम्प को किसने हराया है? मैं बड़ा एक आम सी बात कर रहा हूँ। द डीप स्टेट थॉट दैट दिस अमेरिका इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इन द वाइट हाउस एंड दे रिमूव्ड हिम। बोलता रहा कि इलेक्शन मेरा ये वो फलाना। डीप स्टेट होती है। इंडिया में डीप स्टेट, मोदी को किसने जिताया? हिंदू डीप स्टेट ने। उसमें आपके जजेस भी हैं, उसके आपके ब्यूरोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हैं। सो डीप स्टेट हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है। ये डेनमार्क, स्वीडन वगैरह में शायद ना हो, नॉर्डिक कंट्री में, हमारे जैसे मुल्कों में सब में होती है, ठीक है ना। तो डीप, ये ना कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाकी और जगह नहीं होती। आप उसको इस्टेब्लिशमेंट कहें या डीप से, ये फौजी भी होती है, ब्यूरोक्रेटिक भी होती है, सिविलियन भी होती है, सब कुछ इसमें शामिल होता है, ठीक है ना जी। जो ये है कि जी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड 23 मार्च, तो इकोनॉमिक को इसको रहने देते हैं क्या? जी सर, प्रोफेसर साहब शॉर्ट क्वेश्चन सर। Yes, opinion बाद में होगा. Russian oligarchs, Putin controlled them. Why we are unable to control our oligarchs? What's the difference? Because we don't have the political will. Political will. I think देखें, जिसको भी कंट्रोल करना है ना, ओलिगार्क हो या whatever segment of the society and political landscape, इसके लिए political will चाहिए, will. Difference, I would like to take your opinion on difference of Russian oligarchs and Pakistani oligarchs. क्या engagement पाकिस्तानी oligarch की ऐसी जगहों पे हो चुकी है कि वहाँ से उन्हें हटाना मुश्किल है? और रशिया ने फैसला किया था कि वहाँ तक एक्सेस oligarchs को नहीं देंगे? नहीं, you are right. ये आपने ये जो कहा है ना, they have penetrated, you call it oligarch or you call it mafias and you whatever, they penetrate कर गए हैं। और sometimes मुझे लगता है कि our bureaucracy or our establishment or our government, they can't, they are helpless at times. इसमें देखें, फॉर एग्जांपल आप ये डेली कमोडिटीज़ की ले लें, डेली कमोडिटीज़ की ले लें। देखिए, मैं ये जो मुझे याद आ गया, स्टेट्समैन और लीडर क्या होता है। आज आपने 23 मार्च के हवाले से एक कराची में मीटिंग हुई है जिसमें आई डोंट नो, जिसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों बैठे थे। हैज़ एनीबॉडी रेड देयर स्टेटमेंट? वेरी पॉजिटिव। दे सेड हमने मिलकर काम करना है, एंड इट हैड सच अ पॉजिटिव इफेक्ट। वन स्टेटमेंट, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, हमने मिलकर काम करना है और मुल्क को निकालना है। सो देयरफॉर वी विल फाइट दिस ये जो पेनिट्रेट कर गए हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड इंशाल्लाह वी विल। जी, इधर से बच्चे करें जी, यंग बच्चे बैठे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यूथ क्वेश्चन करे, क्योंकि दिस पाकिस्तान 23 मार्च इज़ द कंट्री ऑफ द यंग पीपल। जी बच्चों, आप में से कोई सवाल 23 के हवाले से? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, आजकल जैसे हमारे नबी का भी पैगाम था कि आप वो जानवरों को भी दुख नहीं देते थे, लोग उनकी भी बहुत टेक केयर करते थे। आजकल का आप अगर दौर देखें तो कोई किसी को अपने से ऊपर नहीं देख सकता, हर किसी को टांग खींचने में लगा हुआ। तो मैंने इंसान तो देखे, इंसानियत नहीं देखी। आपका इस बारे में क्या कहना है? बेटा, मेरा आपको एक मशवरा है कि न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दो और फिर आप देखोगे कि कोई टांग नहीं खींच रहा। नो, आई देखो, मैं तो बेटा, ये मेरा यही तो मेरा दुख ये है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए वेटरन, एज ए नॉट एल्डर बट वट एवर, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ कि ये कोई टांग खींचने पे नहीं लगा हुआ। बेटा देखो, आप देखो, आप कितनी अच्छी बच्ची हो, कितने आप लकी हो कि कितनी इधर लोग बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं और आप सुन रही हो। कोई किसी की टांग नहीं खींचता। कंपटीशन होता है हमारे कल्चर में, नेपोटिज्म है, सिफारिश है, नौकरी नहीं मिलती, नौकरियां कम है, उसके रीजंस हैं। आप मुझे अलहदा बुलाएं, मैं बताऊंगा। आई हैव अ स्ट्रैटेजी कि कैसे जॉबलेसनेस खत्म करें। ऑनेस्टली, आप एक CEO की जो पे है ना, वो ज़रा 30% कम कर दें तो आप 50 आदमी और रख लेंगे नीचे। ये जो बोर्ड फीस है ना, जो 10-10 लाख आप लेके और नीचे 15,000 बैंक के ऑफिसर को देते हो, SECP मस्ट एक्ट।
تو بیٹا پاکستان کا یوتھ از دا بیسٹ یوتھ. یو آر ان میجورٹی, یو آر فیوچر آف پاکستان اینڈ یو آر دی بیسٹ. دیٹس آل. جی بولو, نام بتائیے, کوشچن کریں. ثاقب شہزاد سے بڑے اہم کوشچن ہے, اس پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں, ان کا گائیڈ کریں. آپ نے بات کی نیشنل ہیروز کے بارے میں, تو دو کوشچن ہے اس کے. آئدر کہ ابھی کرنٹلی ہمارے پاکستان میں نیشنل ہیروز ہیں یا نہیں ہیں, یہ اگر ہے تو ہاؤ وی بلڈ یا برانڈ نیشنل ہیروز. A clap for his question. Wonderful question. میں نے یہی I lamented before you that the first symptom of the disaster for a nation is that you don't have heroes anymore. Here is one hero in front of you. Here is another hero. There is another hero. Look, he is hero. So therefore یہ دیکھ رہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میرا پوائنٹ یہ ہے, ہیروز ہیں. میں نے کہا کہ ہمارا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہو گیا, اور ہمارا میڈیا, میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی, ام رباب. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, اسٹڈی کریں اس بچی. ٹو می شی از اندر ملالہ. اس کو گورنمنٹ پیٹرنیج, اس کو نیشنل پیٹرنیج ملنا چاہیے. شی ہیز ریزن اگینسٹ دی اسٹیٹس کو. شی ہیز ریزن اگینسٹ دی feudalism, feudal mentality in پاکستان. تو ہیروز ہیں, بابر اعظم ہیرو ہے, وسیم اکرم ہیرو ہے, آپ کو there are so many heroes. ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اور ہم جو ہیں ان کو بھی بیڑا غرق کرتے ہیں. ایک اور بات جو آپ نے بات, بڑی انٹرسٹنگ چیز, کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے یو ایس اے ہو, یو کے ہو, ان کا بھی فلپ سائڈ آف ہسٹری ہے. لیکن کسی نے کہا کہ چرچل واز دا بگیسٹ ریسسٹ ان دا ورلڈ. چرچل کو تو گلوریفائی کرتے ہیں ہم. ایوب خان کو بری باتیں. ایوب خان کے 10 years, آپ کسی سے اسٹیٹسٹکس پہ بات کرتے ہو, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کا بنایا, دیر از اے پلانڈ اس کو جھوٹ پروپیگنڈا میں اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہی واز آور چائلڈہڈ ہیرو. وہ پاکستان میں بہت اچھی گورننس تھی. لوگ رات کو کنڈی لگا کے نہیں سوتے تھے, دکانیں کھلی رہتی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا. اور وہ کسی نئی جنریشن کو نہیں بتاتے. اٹس یور میڈیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ڈونٹ ریڈ. نوبڈی ریڈ بکس. کتابیں پڑھیں بچوں کو. اور ایک چیز اور جو مجھے یاد آ گئی کتابیں پڑھانے سے, جرمن لینگویج پڑھ رہے ہیں بچے, فرینچ پڑھائی جا رہی ہے. فار گاڈ سیک میک اٹ کمپلسری فار دی جونیئر کلاسز. بلوچی پڑھائی جائے, براوی پڑھائی جائے, پشتو پڑھائی جائے نان پشتون کو, اور سرائکی پڑھائی جائے, اور وہ شنا اور گلگتی بلتستان کی لینگویجز پڑھائی جائے. آپ کیوں نہیں ایک آپ پڑھائیں, یہ گانگت آئے گی. آپ چلیں جی کہ جو ابھی ہم چائنیز سیکھیں گے, ابھی جرمن سیکھیں گے فلانا, اور پھر وہ پڑھ کے رزلٹ زیرو. ہمارے بیوروکریسی میں یہ کمپلشن ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ریجنل لینگویج آنی چاہیے. یو شوڈ انٹرپریٹر لیول آنی چاہیے. کیوں نہیں؟ دیکھیے دیر سو مینی تھنگس وچ کین ہیپن. ہیروز تو بیٹا بہت ہیں, لیکن ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. ہم نے ان کو, پارڈن مائی یوزنگ دس ورڈ, ہم نے ان کو گندا کر دیا. میں نے بتایا تم بھی برے ہو, یہ بھی برا ہے, فلاں بھی برا ہے, میں بھی برا ہوں, تو اچھا کون رہ جائے گا؟ صرف میں اور یہ رہ جائیں گے. سب گندے. وہ ٹک ٹاک ہیروز ہیں اب تو سر, وہ ہمارا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. جی آر بھائی. سر میرے دوست ہیں احمد روزہ, ابھی ایسے ڈائریکٹر بی اے جی اور سیکنڈری اسپورٹ کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹے ہیرو ہیں. یہ جب میجر تھے تو سی کے مقام پہ انہوں نے آپریشن کیا, رینجرز میں کراچی میں آپریشن کیا, ماشاء سوات میں آپ کے ساتھ آپریشن کیا. ماشاء اللہ, سر کے ساتھ تھے آپ. واہ. وہ اصل میں نقاب میں پہچان نہیں رہ جاتا. میجر صاحب ویلکم. رب صاحب بہت شکریہ. ہاں جی, کوئی لیڈیز کا کوئی کویشچن نہیں آ رہا, کوئی خاتون کا؟ جی جی پلیز. جی پلیز. تھوڑا سا لاؤڈ میں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کراتی ہوں جس میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد کہاں دیکھتے ہیں آفٹر آل دا ایکٹیویٹی. اس میں ایک بچے نے مجھے خط لکھا تھا, اور اس میں ایک لائن میں سے پڑھنا چاہوں گی اس میں سے, کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے مجھے بڑی اچھی لگی, اور مجھے اس کا ہی جو بات جو ہے نا اس وقت میرے ذہن میں آئی, اور میں چاہوں گی کہ آپ
اس بات کا جو ہے اس کو جواب بتائیے. 9th grade کا اسٹوڈنٹ ہے جی اور یہ کرسچن ہے. جی. سو اس میں لکھا ہے یہاں پہ کہ so when the people see anyone doing good work they think he is born bad. اس کی یہ پوری کہانی ہے, پورا خط ہے میرے پاس. I used to quote it. بات یہ جو جب بھی میں اس وقت پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ چیز بڑی کلک ہوتی ہے کہ جو اس نے کہا کہ جب بھی میں کسی کو اچھا کرتے دیکھتا ہوں میں خود بھی اچھا کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں, اس سے پوری لسٹ بنائیں گے. لیکن یہاں پہ لوگوں کا یہ ماننا ہے یا یہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ کہ دیکھیے ابھی میں نے چونکہ پورا خط نہیں پڑھا تو پلیز بیٹھیے. آئی کی ناٹ ایکچولی ڈرا دی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا تھا, بٹ جو مجھے اس کے اس سینٹینس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ایوری باڈی از ڈوئنگ رانگ تھنگس, سو آؤٹ آف دس از سم بڈی از ڈوئنگ اے نوبل تھنگ, تو ہی از تھنک کہ واٹ از رانگ ود یو. وہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ کلپ آتا تھا ٹی وی پہ کہ رات لیٹ نائٹ ٹریفک کراسنگ پہ ریڈ لائٹ ہے, تو ایک اس جیسا آدمی جو ہے کھڑا ہے تو باقی گزرتے جا رہے ہیں, تو ایک وہ کلپ تھا اور ایک آدمی گزرا تھا, اس کو کہتا ہے پاگل, اور آگے گزر کہتا ہے بیوقوف ہے, رات کو تو ریڈ لائٹ پہ رکا ہوا ہے. تو بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ جب اتنا غلط کام ہو رہا ہو تو اچھا کام ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ایک شعر ہے بڑا آپ کا جو سوال سر کا جو ہے کہ شہر آسیب, آسیب کہتے ہیں بھوتوں کا شہر نا, شہر آسیب میں صرف نظر ہی کافی نہیں, الٹا لٹکو گئی تو سب سیدھا نظر آئے گا. یہاں کیونکہ اینٹی کلاک وائز چل رہا ہو تو آپ کلاک وائز ہوں تو پھنس جاتا ہے. یہ جو آپ نے جو کرسچن مجھے بولا نا, اس سے آپ کو تو یو نو لیٹس ہم اپنی مائنورٹیز کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, لمحہ فکریہ ہے. آپ نے جو جینیٹر ہوتا ہے اس کا بعض گھروں میں برتن علیحدہ کر دیتے ہیں. میں نے گھر میں قیامت ڈھا دیتا تھا کہ اگر کیسے میں جان کے اس کو اپنے جینیٹر کو کہتا ہوں یار چائے پلاؤ مجھے, یہ خدا کی خدائی کانپ جاتی ہوگی, خدا کی قسم کہنا اس ملک پہ کیسے آئے گی برکت کہ آپ انسان کو اس کے فیتھ کی وجہ سے, اس کی رنگت کی وجہ سے اور وہ کیا کام کرتا ہے اس کو آپ نیچا سمجھتے ہیں. آپ سویپر سے بھی ہم لوگ بدتر ہے اگر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو فیئرلی ٹریٹ کریں, لوگوں کو عزت دیں. یہ اتنی فرونیت کیا ہوگی, میں ملک ہاں تو میں باجواں ہاں تے میں جنا چٹھا ہاں تے میں راجپوت ہاں. شیم, اینڈ وی آر لیونگ ان 21st century. پلیز کم ٹو دا ڈیٹم لیول, شو رسپیکٹ ٹو ادرز. آپ کو یہ میں نے اس دن ہیپینس پہ لیکچر تھا, میں ان کا تھا یہ خوشی بانٹنا جو ہے نا یہ خزانہ ہے, اٹ از اے ٹریجر ان ود یو. دا مور یو ڈسپینس ہیپینس آپ کی اتنی انکریز ہوتی جاتی ہے. سو دیئر فور دس مائنورٹیز. لاسٹ 2-3 کوسچن پھر ہم کلوزنگ کی طرف چل رہے ہیں, پھر گروپ فوٹو ہوگی, پھر ہم چائے کی طرف جائیں گے سر نے کیونکہ پھر سامان نکلنا ہے. پھر ہاں جی لاسٹ 2 کوسچنس اینی باڈی. جی عاطف 23 مارچ کے والے سے کوشش کریں فوکس میں. ایٹروسٹیز کے اوپر بہت شکریہ. میرے لیے بہت وہ ویژن تھا جب آپ نے ایٹروسٹیز اکراس دا ورلڈ شیئر کی نا, یہاں سے لے کے یہاں تک. ہمارا بڑا بایوپک ویو ہے, اور مجھے جب پتا چلا کہ جیو کا ایک بہت بڑا براڈ کاسٹر بنگلہ دیش سرٹیفکیٹ لے کے آیا, میں نے لگا یار ہم نے بڑی غلطی کی ہے. لیکن آپ نہیں, ہم نے دیکھیں ہماری غلط تھی پالیسی, لیکن دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں میں بڑی ریئلسٹک بات کر رہا ہوں. دیر از اے فلپ سائڈ آف ہسٹری اینڈ ایوری نیشن, لیکن وہ گلوریفائی نہیں کرتے, اس سے سبق سیکھیں. ہم ایسی چیزیں نہ کریں, کسی کو حقیر نہ سمجھیں. بائی دا وے میں بنگلہ دیش میں 1 سال میں نے وہاں ایک سٹاف کالج کیا, تو میرے جو کنٹمپرری تھا, میرا جو میجر تھے, تو ہی روز ٹو بی دی چیف آف آرمی اسٹاف دیئر, دو آئی مسڈ اٹ بٹ ہی بیکیم. تو وہ دے آر ونڈرفل پیپل, اور ان کو ہم سمجھتے, ہم نے سنا ہے کہ جی وہ شاید نو, اسی لیے ایوری باڈی از ایکول, گیو رسپیکٹ, گیو ایم ایکول اسپیس. تو یہ سمجھنا کہ میں اگلے سے اچھا ہوں, دس از شیم. اور نہ کسی کی لینگویج کو برا کہیں, نہ آپ کو میں لنک میرا اویلیبل ہوگا اعجاز بھائی کے ساتھ, آپ میری ویڈیو دیکھیں, اردو پہ میں نے بولی ہے. اردو از ایوری باڈی از اردو.
इट इज़ फ्रेंको लिंगुआ ऑफ पाकिस्तान, और ना किसी उर्दू की इजारादारी है। वो उर्दू अलहदा बोलते हैं, हम उर्दू और एक्सेंट से बोलते हैं। अभी कितनी खूबसूरत उर्दू है जब पठान बोलता है किधर जाती है, और जब सिंधी बोलता है साईं क्या कर रहे हो। सो दिस इज उर्दू, फ्रेंका लिंगुआ, दिस इज द नेशनल लैंग्वेज। सो बिल्ड ब्रिजेस, बिल्ड ब्रिजेस। उससे आपको ये हमारा हीरोइज्म और जो हिस्ट्री है वो चीज़ इनकलकेट हो सके। मैं इस पे मैं इतना मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देयर हैज़ टू बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। सेकेंडली, द बेसिक एजुकेशन मस्ट बी इन मदर टंग, मस्ट बी इन मदर टंग, और उसको आप मदर टंग जो है ना वो जल्दी सीखेगा। आप उसको पहले ज़बरदस्ती उसको डोज देते हैं उर्दू की, फिर इंग्लिश की, फिर उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। नो, मदर लैंग्वेज से स्टार्ट करें एंड देन स्विच ओवर टू अदर लैंग्वेज। इस पे आई कैन कम प्रिपेयर्ड एंड लेक्चर। सर टाइम इज ओवर सर। नहीं बात क्या भी क्वेश्चन होगा सर, आपका कमेंट रह गया था बस। अता साहब आपका सर आपका कमेंट रह गया। आपको मैंने कहा था क्वेश्चंस के बाद आपका कमेंट लिया जाएगा। एनी कमेंट यू वांट, ताकि हम क्लोज करें प्लीज। थोड़ा सा लैंग्वेज सर बोले ना आप, 30 सेकंड तो आपको पूरा 1 मिनट देते हैं। आप इधर आके अपनी फीलिंग शेयर करें। सब बैठना चाहेंगे, बैठना चाहिए। आप खड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अताउर रहमान है। सर जो बात कर रहे थे ना, मैं थोड़ा सा अपना हिस्सा उसमें डालना चाह रहा हूँ। और मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग बहुत कीमती आदमी हैं और इससे भी ज़्यादा आपका टाइम कीमती है। लेकिन जब ये इंडिया की बातें हो रही थी और ये जिक्र कर रहे थे ना, तो इत्तेफाक से मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। तो मैं आपको 1-2 वाक़यात सुनाता हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जिस वक्त लस्सी, दूध या कोई और चीज़ दुकान पे लेते थे, तो वो मिट्टी के बर्तन एक साइड पे स्टैक किए हुए, वो बंदा वहाँ से उठाता है और उसमें दूध पीता है और उसके बाद वो तोड़ दे या घर ले जाए। ये मैंने अपनी आँखों से देखा। एक बात तो मैंने ये शेयर कर। दूसरा मैंने ये शेयर करना है कि मैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था लाइफ मेंबर, और हम लोग डेलीगेशन में जाते रहते थे। वहाँ पे एक सीएट कंपनी के नाम से टायर्स बनाते थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे। उन्होंने मुझे और एक मेरे दोस्त को खाने पे बुलाया। हम लोग वहाँ पे थे, होटल में पहुँचे तो वो मुझे कहने लगा कि क्या ख्याल है, आप लोग तो पाकिस्तान से आए हो, बड़े एम्बिशियस होगी, तो हाउ अबाउट का आपको दिलीप कुमार साहब के साथ डिनर में करवा दें। तो मेरे लिए तो बड़ा ये खुशी की बात है। मैं सोच रहा था कि यार दिलीप कुमार साहब आए, गाना शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई, और उसी तरह टिपिकल वे में जिस तरह के अक्सर इंडियंस करते हैं। यार बहुत बुरा हुआ, हमारा कल्चर एक था, हमारा रहना सहना, बैठना उठना सब कुछ एक था। वो जना साहब कहते हैं, हम तो कायदे आज़म कहते हैं, वो जना कहते हैं। जना साहब ने अंग्रेज़ों के कहने पे ये सारा कुछ हो गया, वगरना हम तो एक थे, काम खा लकीरें पड़ गई, वगरना हम तो भाइयों जैसे थे, क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान का। मैंने उन्हें सिर्फ एक फ़िक्रा बोला जो मेरे ख्याल में कि मॉडल है याद रखने में। मैंने कहा सर मैं गुजरात से हूँ और जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अगर ये पाकिस्तान ना बन रहा होता तो कहीं पे मेरे वाले साहब कहीं लोहे का दुकान खोले होते, तो मैं इस टेबल पे बैठ के आपके सामने ये डिनर नहीं कर सकता। मैं मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात की उनसे, और आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। 2 लफ्ज़ हैं बड़े छोटे से जो हम अक्सर याद नहीं रखते। एक लफ्ज़ तो किसी वक्त बाद में बात करेंगे जब ये मौका देंगे। एक तो सॉरी है और दूसरा थैंक यू है। हम शुक्र नहीं करते, हम लोग पीछे नहीं देखते, कहाँ से हम चले थे, कहाँ हम आ गए और कहाँ हमने जाना। ये सब कुछ जो है इसको उस नज़र से देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। क्या अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है, और इससे ज़्यादा और बहुत कुछ मिलेगा अगर हम शुक्र करना सीख लें। एक लफ्ज़ शुक्र सीख लें। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि आप नहीं ऐसे फेस करें, नहीं आप फेस करें लोग ना। आप लोगों के फेस पे आपको अपना जो मैसेज है वो 23rd
march, there's no message except this, that we have to be, I was just looking somewhere, Akhuwat and Khudi. یہ اور جس طریقے سے جب ہارون نے اتنی ڈیپ تھاٹس کے ساتھ اتنی باتیں کی ہیں سر، میں نے آپ کے لیے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا ہے آپ کو. یہ کیا کہ سطح بحر سے ہو کر پلٹ گئے، میری تلاش تھی تو تہے آپ دیکھتے. بہت ہیرے جتنے بھی مونگے اور جتنے موتی ہوتے ہیں وہ سب تہے آپ ملتے ہیں ڈیپ تھاٹس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ کے ساتھ آج کے جو دن تھا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست جنہوں نے آج کل یہ دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وی شوڈ بلیو ان شیئرنگ. ٹھیک ہے کہ آپ اپنا ابھی جب بریک آتی ہے موبائل اوپن کریں، کیفے خودی یا اعجاز نثار کے پیج پہ لائیو چلائیں، اپنی اس طرح پیج پہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ جو آج کی گفتگو ہے کم از کم آپ کے دوستوں تک پہنچے. اتنا کم از کم کیا اس کو کھولنا؟ اعجاز نثار فیس بک پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، اعجاز نثار لکھیں IJAZ اسپیس نثار، تو یہ پوری جو گفتگو ہوئی ہے، ٹاک ہوئی ہے، کوشچن آنسر ہے، یہ لائیو چلا ہے، اس کو شیئر کر دیں گے آپ کے سارے دیکھیں. ٹھیک ہے، اور کیفے خودی کو چیک ان کیجیے گا کیونکہ یہ کیفے آپ کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے تاکہ یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک خیال ہے، تصور ہے کہ نئی نسل کے ساتھ ہم اپنے جو ہیروز کو کنیکٹ کر سکیں. دیٹ از سمپل ون لائن. دوسری بات، آج تجدید کا دن ہے تو ایک وعدہ، کمٹمنٹ جسے ہم بولتے ہیں، وہ آپ نے، ہم سب نے ایک کولیکٹیو لاؤڈ کمٹمنٹ کرنی ہے سب نے کہ آج کے بعد ہم کسی محفل میں بیٹھیں گے، کسی گفتگو میں بیٹھیں گے، شادی بیاہ کے فنکشن میں جائیں گے، کہیں دفتر میں بیٹھے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہم پاکستان کو برا نہیں کریں. یہ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی یہ عہد ہے، یہ آج کا. کیونکہ میں جب بھی کو بولتا ہوں، میں اس محفل میں اگر بڑے سینئر ہیں، میں ان کو تھوڑا سا اگر میں نہیں کہہ سکتا تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. اگر ہمت ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں سر پلیز چینج دا ٹاپک. پاکستان میں ہم اس کتے سے بھی بدتر ہیں. کتا تو جس ہاتھ سے روٹی کھاتا ہے اس ہاتھ کو نہیں کاٹتا. ہم جس ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں سب سے پہلے اسی کو کھاتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے بولا، جتنے واصف علی واسطہ صاحب کہتے تھے جتنے فرعون پاکستان میں پوری دنیا میں نہیں ہے. اور ہمارا اصل مسئلہ بجلی پانی گیس اسٹیبلشمنٹ عمران خان نواز شریف نہیں ہے سر. وی آر آل سم، ہم ایک ہی کشتی میں کیونکہ ہم بوٹ میں بیٹھے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ ہمارا تکبر اور ہمارا حسد. یہ پاکستانیوں کا ڈی این اے کہ میں نے دنیا میں اتنا تکبر نہیں دیکھا کسی قوم کے اندر. اب میں سوئٹزرلینڈ دنیا کے 10-50 ملکوں میں گیا ہوں لیکن میں نے اتنا حسد نہیں دیکھا جتنا پاکستان میں. اور کہتے ہیں کہ سر اتنا حسد ہے کہ کسی کو دل سے دعا بھی دیتے کہیں لگ ہی نہیں. ہم کتنے چھوٹے پیٹی مارے ہیں سر، کتنا چھوٹا ہمارا سوچ ہے. ہمیں دل کو، ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا ہے. اور تیسری بات سر جو آج کے جو ہم یہ ٹیک اوے لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل. کیا بولا جی؟ آئی ایم responsible. میں responsible for this country, for the growth. I will be the hero. I will be the role model for others. I am responsible. کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو تھا آپ کا اور انسان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے. شیطان نے کہا تھا کہ میں نے اللہ نے تم نے مجھے ظالموں میں سے رکھا. اور جب انسان نے غلطی کی اس نے کہا کہ اپنا نام کو سمجھ کہ اللہ میں نے غلطی کی. جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آتی ہے. چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے 23 مارچ کے حوالے سے، جتنے بھی سارے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے دیکھنے والے، ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے، وہ لیڈرشپ کرائسس ہے اور ایک گورننس کرائسس. اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس اور گورننس اور لیڈرشپ سر اوپر سے جو وہ جو اپنے مسائل ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے سر کارپوریٹ کے اندر مس مینجمنٹ ہے، گورننس نہیں. گھروں کے اندر گورننس اور لیڈرشپ کا کانسیپٹ نہیں. باپ ماں باپ کو بھی ایک لیڈر ہے گورن کرنا سیکھنا. تو یہ ایک ہمارا مینجمنٹ ہاؤس کیفے خودی کا بیسک مینڈیٹ ہے کہ لوگوں کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ ڈیولپ ہے. ان کے اندر وہ آج USA جو بنا ہے، امریکہ جو بنا ہے، وہ ہارورڈ کی وجہ سے بنا ہے. ان کی وہ بڑے ان کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ریسرچ تخلیق سے انوویشن سے بنا. تو ہمیں آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کمن پہ اڑنا منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی. سر ود دیز ورڈس آپ اپنے اور آخر میں اس کیفے خودی کا درمان کی طرح کیا بچا یہ درمان کے لیے کلیپ کر دیں. اور یہ بچی ماری ہے شفا
اتنے شارٹ نوٹس پہ ہم نے یہ پروگرام مکمل کیا ہے. تو بچوں آپ لوگوں کا شکریہ, اور آپ نے ان سے نمبر لے کر اپنے کیفے خودی کے آپ نے اس گروپ میں آ جانا ہے. واٹس ایپ کے اوپر ہم نے بنا ہوا ہے, بہت سارے گروپس ہیں, ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے انفارمیشن کی, آپ نے آ جانا ہے. اور اپنی نیکسٹ ٹائم آپ اپنی بچوں کو, اپنی فیملیز کو, جیسے جاوید صاحب اپنی فیملی کو کل رات کو لے کے آئے تھے, روز ایک یہاں کوئی نہ کوئی شام 5 سے 6 ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور آپ آئیے کنٹریبیوٹ کیجئے اپنے وہی ہیروز کو پروموٹ کرنے میں, اپنے رول ماڈلز کو ڈیولپ کرنے میں, پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرنے میں. تو یہ چھوٹا سا ایک میسج تھا. آخر میں کہتا ہوں جتنی خوبصورت گفتگو ہوئی, ایک بڑا جملہ ہے آج کے اس تجدید کے دن پہ کہ بے عمل سا دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو ہمیں تو عمل چاہیے. یہ ہمارا آج کا ریوائول ہے. تھینک یو ویری مچ.